أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. یہ صلوات بڑی پربرکت اور پرثمر حقیقت ہے. کل غالباً میں مجلس میں عرض کر رہا تھا آیت صلوات سے متعلق. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیت کئی لحاظ سے بہت قابل غور ہے. لفظ صلاۃ سے متعلق تو کل میں نے جو گفتگو کی وہ اس سلسلے گفتگو کے لیے بس اتنی بات کافی ہے انشاءاللہ. کہ لفظ صلاۃ کے وہ معانی اپنی جگہ درست ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، وہ معانی درست ہیں. نزول رحمت، طلب رحمت، دعائے استغفار، یہ سب معانی درست ہیں. مگر اس مقام پر اس آیت میں کیا یہی مراد ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی؟ بات یہ ہے اگر لفظ صلاۃ کو لفظ رحمت کا مترادف مان لیا جائے کہ صلاۃ یعنی رحمت، رحمت یعنی صلاۃ، تو پھر کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں اور کئی مقامات اور معصومین کے کلام میں ایسے ہیں جو اپنے مقام بلاغت سے ہم آہنگ نہیں رہ جائیں گے. مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے وَبَشِّرِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وبشر الصابرین، اے رسول آپ بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو مصیبت پڑنے پر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بشارت دیجئے؟ بشارت یہ دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بشارت یہ دیجئے کہ انہی کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے، انہی کے لیے رحمت ہے، اور انہی کے لیے سند ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ ماشاءاللہ، تین چیزیں ہوئی نا، انہی کے لیے صلوات ہے، انہی کے لیے رحمت ہے، انہی کے لیے سند ہدایت ہے۔ تو اب رحمت و سند ہدایت تو دو چیزیں ہوئیں، صلوات اور رحمت اگر ایک ہی چیز ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیا مفہوم ہوگا کہ انہی کے لیے رحمت ہے اور رحمت ہے؟ تو یہ تو جملہ کچھ فصاحت و بلاغت کے بلند معیار پر باقی نہیں رہا، واضح ہے بات۔ اس کی میں نے ایک محسوس مثال دی تھی ایک موقع پر، وہ مثال پھر آپ کے سامنے ہے، اور وہ مثال یہ تھی کہ آپ کے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ کسی بڑے سائنٹسٹ کو یا کسی بھی فیلڈ میں بہت بڑے اچیومنٹس کرنے والے کو آپ ایوارڈ دیتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں۔ ایوارڈ اور اعزاز دینے میں عموماً تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کارنامے کا اعتراف کرتے ہیں، ستائش، ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا یعنی کسی کی خوبیوں کا بیان، یہ لفظوں میں بیان ہوتا ہے، واضح ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اسے انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چیک دیں، ڈرافٹ دیں، آپ کوئی ٹرافی دیں، کچھ دیں، کوئی چیز اسے دیتے ہیں مادی طور پر جو اس کے کام آئے، جس سے اس کی اور حوصلہ افزائی ہو۔ تیسرے ساتھ میں آپ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ فرض کہ نوبل پرائز ہے، نوبل پرائز ملتا ہے، وہ برحق لوگوں کو ملتا ہے یا برحق نہیں ملتا ہے، اس کے پیچھے سیاست ہے، لیکن ایک پرائز ہے، ایک عالمی، اس وقت عالمی ایک اعزاز ہے۔ ظالم بھی چاہتا ہے کہ اسے امن کا اعزاز مل جائے، یہ ایک الگ ہے، وہ مل بھی جاتا ہے، بہت سے ظالموں کو مل جاتا ہے، ابھی بھی لائن میں ظالم ایک کے پیچھے ایک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ امن کا انعام پا جائیں۔ یعنی جو لوگ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں دنیا میں فتنے، فساد، جنگ و جدل و غارت گری اور دہشت گردی کے، سبحان اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عالمی امن کا اعزاز ملے، عالمی امن کا ایوارڈ، پیس، نوبل پرائز فار پیس، کس کو؟ وہ لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں بناتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور دہشت گردوں سے لڑنے والے مجاہدوں کی دشمنی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سرزمین عراق میں کیا ہوا، سرزمین عراق پر، یعنی مجھے ایک ایک چیز کا اس قدر صدمہ ہے ایک انسان اور ایک مسلم اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے۔ حرم مبارک حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام و حرم مبارک امام حسین علیہ السلام کے جو اوقاف ہیں ان کو منظم کر کے اس وقت بہت امور خیر انجام دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ایران میں خود امام رضا علیہ السلام کی اپنی ایک سلطنت ہے، آستان قدس رضوی ایک سلطنت ہے، اور اس سے نہ جانے کتنے امور خیر انجام پا رہے ہیں، رفاہی، پبلک ویلفیئر کے، سوشل ویلفیئر کے کتنے کام ہو رہے ہیں، چیریٹی کے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس وقت امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک
اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف سے کتنے چیریٹی کے کام ہو رہے ہیں اور عظیم الشان اور دفاع کے کام ہو رہے ہیں. انہوں نے کربلا کے لیے خود ایک ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا شروع کیا تھا اور تقریباً وہ تکمیل کے قریب تھا. کس نے بمبارڈ کر کے اس کو تباہ کر دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. کس لیے؟ کیا وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے زیادہ تر زائرین امام حسین کے لیے، زائرین ائمہ کے لیے. کربلا ایئرپورٹ کون استعمال کرے گا؟ اور اس طرح کے کتنے کام. حشد شعبی جو وہاں کی قومی تنظیم ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا. اور شہید قاسم سلیمانی کی شہادت اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت، کیا یہ سب فراموش کردہ نہیں ہے، بھلا دینے والی چیزیں؟ ماشاءاللہ. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس، ان دونوں کی شہادتوں کو بھی آپ حضرات امام حسین کے غلاموں کی شہادتوں کے ساتھ یاد رکھیے گا، تاکہ تاریخ مسخ نہ کی جا سکے اور یہ یاد رہے کہ یہ شہید تھے، یہ ٹیررسٹ نہیں تھے. واضح ہے؟ بہرحال یہ چیزیں سامنے ہیں اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں. یعنی اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نام پیس پرائز کے لیے، اور میرا خیال ہے شاید مل بھی جائے گا اس میں. میں کیا عرض کر سکتا ہوں، جب کوئی ناگوار بات اور کیفیت پیدا ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی فضا بنانے کے لیے بلند صلوات پڑھیں. یعنی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ظالم، دروغ گو، کذاب، جس کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے. خود اس کی قوم، خود ایران، وہ امریکہ کے جرنلسٹوں سے پوچھ لیجئے. ویسے یہ جملہ میں نے مزاحاً کہا تھا اور بالکل ایسا بھی جملہ نہیں ہے جو بے معنی ہو. امریکہ ہی میں ایک مرتبہ 60-70 کے قریب نوجوان جرنلسٹ اکٹھا ہوئے کیلیفورنیا میں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے جرنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب ظاہر ہے جرنلزم کا جو ایک رول ہے وہ ہے اپنی جگہ، اس کی جو ضرورت ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں نے گفتگو اس جواب سے شروع کی. میں نے کہا کہ بھائی اسلامی نقطہ نظر سے تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے اسے انڈسٹری بنا دیا. جرنلزم کو، اور یقین فرمائیے جرنلزم کے جو پازیٹیو اور جو مفید اور پریگمیٹک اور وہ جو کام کی چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو تعمیری اور کنسٹرکٹیو چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں بے امنی پھیلانے میں، جنگ و جدل کو ہوا دینے میں، منافرت آمیز فضا بنانے میں، اس میں بھی جرنلزم پیچھے نہیں ہے. اور جرائم کا دائرہ بڑھانے میں، یہ جو کرائم رپورٹنگ ہوتی ہے، اس نے نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو یہ سکھا دیا کہ ایسے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے. دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں کسی نے گناہ کیا، آپ تحقیق کیجئے اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیے. لیکن اس کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچا کر آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی رپورٹنگ ہوئی اور بڑی خوبصورت اسٹوری بنائی گئی اور پھر اس اسٹوری کو پوری دنیا میں پبلش کیا گیا. تو ان ممالک میں، ان ملکوں میں، ان شہروں میں، ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں، ان جگہوں پر جہاں بچے، معصوم بچے، جوان، نوجوان، نوخیز نسل اس جرم سے آشنا ہی نہ تھی،
آپ نے اس کو بھی اس جرم سے آشنا کر دیا اور اتنی پیاری سٹوری بنائی کہ انہیں دلچسپی لے کر انہوں نے وہ پڑھا. اور جب آپ ایسی چیزیں پڑھیں گے تو اس کے برے اثرات بھی ہوں. تو بہرحال آپ حضرات اسے آرٹ سمجھتے ہیں, فن سمجھتے ہیں, انڈسٹری سمجھتے ہیں, جاب سمجھتے ہیں. ہم تو اس کے اندر جو جراثیم ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو اظہار کر دیتے ہیں کہ کہیں تو کسی پر اثر ہوگا. تو بہرحال اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ان جرنلسٹوں سے, جنہیں اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ شاید آج کل جھوٹ بولنے کی بھی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان سے پوچھئے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا کون ہے, تو شاید ٹرمپ کے علاوہ کسی کا نام نہ لیا جائے. ہاں, یعنی اگر کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ جھوٹ بولنے کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ انہیں دیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو ناگوار گزر رہی ہوں یہ باتیں, لیکن میری طبیعت خراب ہے آج کل, اور اس لیے یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں. کہنے کا مقصد واضح ہے آپ کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ذہانتیں میرے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی کہ اس دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے فرائض میں سے یہ ہے کہ ہم سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری اس اسپرٹ کے ساتھ منائیں, عزاداری اس اسپرٹ کے ساتھ کریں کہ حضرت کا حزن بھی زندہ رہے, غم بھی زندہ رہے, عزاداری کے شکوہ میں کمی نہ آئے, عزاداری کی تاثیر میں کمی نہ آئے. ہماری آنکھیں ہمیشہ اشکبار بھی رہیں لیکن دلوں میں انقلابی جذبات بھی دلوں میں اصلاح کے جذبات بھی بیدار رہیں. ہاتھ میں علم ہو, سر پہ سایہ علم ابو الفضل العباس علیہ السلام ہو, دل میں غم کا دریا موجزن ہو, آنکھیں اشکبار ہوں, لیکن یہ اشک آنکھوں پر پردہ نہ بنے, آنکھوں کی نور میں اضافہ کرے. یہ آنسو, یہ اشک آنکھوں پر پردہ نہ بن جائے, یہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرے. اور آقا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام مقصد کو, مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے. میں نے کہیں یہ بات کہی ہے اور لکھی بھی ہے, اور اسے آپ ہمارا پیغام سمجھیں کہ عزاداری صرف سوگواری نہیں ہے, عزاداری صرف سوگواری نہیں ہے, عزاداری تو ظلم و ستم کے خلاف ایک تحریک جہاد ہے, ایک جنگ ہے. بے دینی کے ساتھ جنگ ہے عزاداری, اور بے دینوں کے ساتھ جنگ ہے عزاداری. یہی عزاداری, یہی عزاداری. یہ ہمارا سینوں پہ ہاتھ مارنا, یہ ہمارا رونا, یہ ہمارا نوحہ پڑھنا, یہ ہمارا سوز پڑھنا, یہ ہمارا ذکر مصائب میں آل محمد کرنا, یہ خود بجائے خود یہ عمل بھی جہاد ہے, یہ عمل بھی جنگ ہے بے دینوں سے, بے دینی سے اور بے دینوں سے. اور اگر یہ عنصر محفوظ نہ رہے تو سمجھیے کہ پھر ہم سے عزاداری میں کوتاہی ہو رہی ہے. اگر یہ عنصر محفوظ نہ رہے تو یقیناً ہم سے عزاداری میں کوتاہی ہو رہی ہے. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہوں, میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. بات تو آئے صلوات سے اور پھر معنی صلوات تک پہنچی اور پھر کہیں اور پہنچ گئی. اصل میں جب آپ, یہ دنیا ایسی ہے نا, یہ عالم عالم اغداد ہے, یہ دنیا
اضداد اور نواقض کا عالم ہے. ضد و نقیض یہاں موجود ہیں، ایک دوسرے کی ضد چیزیں موجود ہیں، ازداد کا عالم ہے. اور اس لیے جب خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو شر کا تصور ابھرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جہاں شر وجود رکھتا ہے، اگر انسان صالح ہے تو اس کے لیے خود بخود خیر کا تصور ابھرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واہ. اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ہر حال میں خود کو ذہن سے لے کر عمل تک، فکر سے لے کر عمل تک، نظریے سے لے کر نظام و عمل تک خیر کا پابند رکھے، خیر کے ساتھ وابستہ رہے. زندگی کے کسی بھی مسئلے میں شر سے سمجھوتا نہ کرے. شر سے سمجھوتا کسی بھی مرحلے میں، شر سے یا باطل سے سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے، رسول سے اور محمد و آل محمد سے بغاوت، انحراف، بغاوت. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ. اور یہ یاد رکھیں، لوگ مولانا دنیا ہے، مولانا قبلہ دنیا ہے. جناب مجھے بھی معلوم ہے دنیا ہے، حر بھی تو اسی دنیا میں تھا. حر ابن یزید ریاحی اسی دنیا میں تھا. زہیر قین اسی دنیا میں تھے. وہاب، عمیر، حبیب، مسلم ابن عاصرہ سب اسی دنیا میں تھے. یہ معصوموں کے نام تو نہیں لے رہا ہوں، آپ کے یہاں معصوموں کی فہرست میں تو نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس طرح سے یہ وابستہ در معصوم ہو گئے کہ جس طرح آج ہم معصوم کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح ان میں سے ہر ایک کو علیہ السلام. تو اس عزا کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جو پرچم بلند کیا تھا، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ معروف کا حکم دوں اور منکر سے منع کروں. یہ کام ہر عزادار کو کرنا ہے حسب مراتب، جو جس مرتبے پر. اور یہ کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بالکل آزادانہ طور پر آپ کام نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی سسٹم اور نظام میں رہنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ نظام میں ولایت ہے. وہ نظام جس میں رہ کر آپ معروف و منکر کر سکتے ہیں، وہ نظام میں ولایت ہے، جس کے سب سے اوپر ولایت غدیر ہے، اور ہم سے قریب تر صاحبان ولایت فقیر. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اب یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح لفظ صلاۃ کے معنی مختلف تھے، اور میں نے عرض کیا کہ رحمت بھی معنی ہے اور طلب مغفرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس آیت میں تنا. اسی طرح سے ولایت کے بھی بہت معنی ہیں. لفظ ولایت کے کئی معنی ہیں، ولایت، ولایت، کئی معنی ہیں. لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، اور عربی میں غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں اضداد. عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، املا ایک ہی ہے، تلفظ ایک ہی ہے، معنی بالکل برعکس. جیسے ایک لفظ جون ہے، جون کے معنی بالکل سیاہ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور بالکل سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں.
اور ایسے بہت سے کلمات ہیں جو اضداد ہیں، یعنی ایک کلمہ ہے اور بالکل اپوزٹ معنی. اسی طرح لفظ مولا ہے. مولا کے معنی آقا، سید، سردار، مالک، اور مولا کے معنی غلام. تو جو لوگ بہت بحث کرتے ہیں نا اس فقرے میں من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ وہ کہتے ہیں مولا کے معنی بس دوست کے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ معنی تو ایک اور بھی ہے، غلام کے بھی معنی، عبد کے بھی معنی. تو کیا آپ آزاد ہیں کہ جو چاہیں معنی مراد دیں؟ معنی تو وہ مراد لیے جائیں گے کہ جو اس جملے میں مناسبت رکھتے ہوں گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، تو آپ یہ طے کیجئے کہ آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے ہیں یا آقا سمجھتے ہیں. علی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر غور کرنے سے پہلے یہ غور کریں کہ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے. رسول کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں، کیا ان سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی عموماً دیکھیے آپ حضرات بھی بحثیں تو ہو ہی جاتی ہیں، اور یہ وہ بحث ہے جس سے کبھی دامن کشا نہیں ہوا جا سکتا. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے، گزر گیا، 1400 برس پرانی بات ہے. چونکہ حقیقت ولایت زندہ ہے، جس طرح حقیقت توحید ایک زندہ حقیقت ہے، حقیقت ختم نبوت ایک زندہ حقیقت ہے، اسی طرح حقیقت ولایت ایک زندہ حقیقت ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خداوند قدوس کے ہاں سے نجات پا جائے، مستحق بہشت ہو جائے اور وہ اہل ولایت نہ ہو. خواب است و خیال است و محال است و جنون، یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل ولایت نہ ہو. اسے کہاں لکھیں گے آپ؟ پتھر پہ؟ پتھر ملے، پتھر پہ لکھیے، اور آپ کے سینے میں جو دل ہے اس پر لکھیے، جو ذہن ہے اس پر لکھیے، صفحہ جاں پر لکھیے، صفحہ نفس پر لکھیے، صفحہ روح پر لکھیے. اور یہ تو وہ حقیقت ہے جو اس کائنات میں ذرے ذرے پہ لکھی ہوئی ہے اور درختوں کے پتے پتے پہ لکھی ہوئی ہے. ولایت وہ زندہ حقیقت ہے جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آخرت میں نجات ممکن نہیں. اور وہ ولایت کون سی ولایت ہے؟ تو پھر یاد رکھیے کہ لفظ ولایت میں جو اختلاف معنی ہے، وہ ایک ولایت کے ایک معنی صرف محبت، حب کے لیے کرتے ہیں، اور اسی معنی کو زیادہ تر صوفیاء کرام اور خانقاہ نشین حضرات زیادہ تر ولایت بمعنی حب، محبت. یہ ولایت بمعنی حب ایک معنی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق اگر یہ اتنا عظیم الشان اعلان صرف یہ اعلان کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی وہ محبت کرے، تو بہرحال اس پر گفتگویں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لاکھوں ممبروں سے یہ گفتگویں ہو چکی ہیں. یہ اس پورے سیاق و سباق میں بہت معنی خیز نہیں معلوم ہوتی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی وقت اب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آیا چاہتا ہے اور میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں حق نہیں رکھتا؟ اب ذرا انداز دیکھیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. تو اس پورے ماحول میں، اس پورے سیاق و سباق میں صرف
ولایت کے معنی لفظ محبت رکھیں، حب، یہ فصاحت و بلاغت نبوت کے منافی۔ دوسرے ولایت کے معنی قرب یعنی نزدیکی، ولایت میں لفظ ولایت کے معنی میں قرب بھی ہے، یہ بھی معنی اسی طرح حب کی طرح اس سیاق و سباق میں بہت معنی خیز نہیں سمجھ میں آتے۔ تیسرے جو معنی ہے وہ حکومت کے ہیں، جو میں نے کل گزارش کی، ولایت کے معنی حکومت، اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی حکومت۔ رسول اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ کی حکومت۔ اب جب رسول اللہ کہیں گے کہ میں جس کا ولی ہوں، میرے بعد علی اس کے ولی ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ میں جس پر حاکم ہوں اس کے بعد میرے بعد علی اس پر حاکم۔ اور آج تک یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جس ولایت کے قائل ہیں، جو ولایت ہم سے مطلوب ہے، وہ صرف حب و قرب والی ولایت نہیں ہے، حکم والی ولایت۔ ہمیں اللہ کو حاکم تسلیم کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ کو حاکم تسلیم کرنا ہے، ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاکم تسلیم کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنود محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ یہ جو تقاضے ہیں کہ اطاعت اختیار کرو، اتباع اختیار کرو، ان کے فیصلے کو تسلیم کرو، یہ سب حاکم ماننے کے تقاضے ہیں، یہ سب حاکم ماننے کے تقاضے ہیں۔ حاکم مانو، اور کس طرح سے مانو؟ صرف سیاسی حاکم نہ مانو جس سے تم اختلاف بھی کر سکو، الہی حاکم مانو کہ تمہارا دل بھی مطیع فرمان۔ حاکم مانو، اور کس درجے پہ حاکم مانو؟ کل میں نے آیت آپ کے سامنے گزارش کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ اس وقت تک ایمان صاحب ایمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں بنیں گے، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں، چھوٹے بڑے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو حاکم نہ بنائیں، آپ کو منصف نہ بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اپنے دل میں دل تنگ بھی نہ ہو، تنگی محسوس نہ کریں، آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان کے لیے ناگوار نہ ہو، بلکہ شربت گوارا کی طرح آپ کے ہر حکم کو تسلیم کریں اور سر بسر تسلیم رہیں۔ یہ حاکم ماننے کی شان ہے، لیکن حاکم سیاسی نہیں، صرف حاکم الہی، حاکم الہی، حاکم الہی۔ جس طرح اللہ حاکم ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہے۔ اسی طرح ان کے بعد، رسول کے بعد، جس کو رسول بحکم خدا معین فرمائے۔ یہ ہے مضمون روایت غدیر و ولایت غدیر۔ اس سے ولایت فقیہ کا پیوند کتنا ہے، رشتہ کتنا ہے؟ اصول وہی ہے جس کو وہ مقرر کر دیں۔ اب ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مقرر کیا جاتا ہے نام لے کر، تو وہ خصوصی تقرر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقرر کیا جاتا ہے اوصاف بیان کر کے، جس پر وہ اوصاف، وہ کنڈیشنز جس میں پائی جائیں وہ متعین ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے معین اور ایک ہوتا ہے متعین۔ اب یہ اصطلاحیں ہیں مگر آپ حضرات قبول کر لیجئے۔ ایک ہوتا ہے معین، ایک ہوتا ہے متعین۔
اس چیز کو بھی پہلے آپ کے ذہن کی مشق کرائی جا چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخالفین حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نام کیوں نہیں ہے. اب اس کے جوابات میں دے چکا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہونے چاہیے. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، فوراً کہیے کہ علی کا نام کہاں نہیں ہے. یہ صرف خطیبانہ جواب نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا سخن گسترانہ. یہ خطیبانہ جواب نہیں ہے، یہ مناظرانہ جواب، یہ حقیقی جواب ہے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، ولایت مرتضیٰ کی قسم، آسمانی کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام علی کوئی آسمانی صحیفہ، کسی نبی کا صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین موجود نہ ہو. اور قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین. البتہ نام کثیر ہیں، آپ کے نام بہت ہیں، نام بہت ہیں. جب حقیقت بڑی ہوتی ہے، اللہ ایک ہی ہے نا، اس کے نام کتنے ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ نہیں صاحب انصاف نہیں کیا آپ کہنے 99. بھائی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے ہے. رمضان میں کبھی دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے؟ 1001. اور اصول کافی کی روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے تو 4000 نام ہیں. تو اس حدیث میں 99 نام ہیں، پھر دعا میں 1000 نام ہیں، 1001. اور اس حدیث میں کہا گیا 4000 ہیں. اور اس حدیث کی تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ جو زبان شناس معصوم ہے کہ یہاں 4000 یہ عدد بھی حاصر کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان کثرت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ لٹرلی 4000 ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہے، یعنی ہزاروں ہیں. جس طرح اس کی ذات نامتناہی ہے اسی طرح اس کے نام نامتناہی ہے. اللہ کی ذات اور اسماء اور صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس کے ناموں کو گنتی میں بھی منحصر نہیں کیا جا سکتا. ممکن نہیں اللہ کے ناموں کو کسی بھی عدد میں 4000 نہیں، 40,000، 40 کروڑ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں اس کے نام. اللہ کے نام اتنے ہیں کہ کوئی عدد اسے شمار کر کے بیان نہیں کر سکتا کہ اتنے ہیں اللہ کے نام. ادھر آپ نے کہا اتنے ہیں، ادھر ایک محدودیت ہوئی، جو چیز محدود ہوئی پھر وہ اللہ کی نہیں ہوئی. اچھا، تو جو چیز عظیم ہوتی ہے بے شک اس کے نام زیادہ ہوتے. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے نام بہت ہیں. بعض حضرات نے صرف مکمل کتابیں لکھی ہیں اسماء مصطفیٰ میں، اور میرے پاس ایسی کتابیں جو مکمل ضخیم کتابیں صرف اسماء علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ کے کتنے نام ہیں، یہ ایک سچی حقیقت ہے. اور یہ سب تسلیم کرنا غلو نہیں ہے، یہ تسلیم نہ کرنا تقصیر ہے. تسلیم کرنا غلو نہیں ہے. امیر المومنین اسلامی ذات، آپ کے اسماء، آپ کے صفات، آپ کے کمالات، آپ کے مناقب، ہر نبی نے آپ کو ایک نام سے پکارا ہے، ہر ولی نے آپ کو ایک نام سے پکارا ہے. بہت
علی اتنے بلند ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی بلندی آپ کے خاک قدم تک نہیں پہنچ سکتی. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہر سورے میں آپ کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے. شروع ہی دیکھیے علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ واسطہ فیض ہیں، اللہ کو پہچانوانے والی ذات ہے نا. اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پہچانوانے والے ہیں. تو ظاہر ہے جو پہچانوانے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے. تو ہر سورے میں سب سے پہلے علی کا نام موجود ہے، وہ ہے بائے بسم اللہ. ہر سورے میں، چاہے وہ سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ کافرون ہو، جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہلے بائے بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ کے بغیر تو کوئی سورہ شروع نہیں ہوتا سوائے سورہ برات کے. اور وہاں کی اپنی ایک حقیقت ہے. سورہ برات میں جس طرح جس شان سے علی کا تذکرہ ہے وہ آپ کتب تفسیر میں دیکھیے گا کہ اس میں ایک خاص نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موجود ہے. تو بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے اسماء ہیں. تو جب کوئی کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں. یعنی آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا اور اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، تو آپ کے اس غلط مفروضے پر قائم غلط سوال کا جواب دینے کے لیے کیا ہم مکلف ہیں؟ ایک تو آپ نے غلط مفروضہ قائم کیا، اس غلط مفروضے پہ غلط سوال قائم کیا، اس غلط سوال کے جواب دینے کے ہم مسئول ہوں گے ہمارے یہاں؟ کون سی منطق ہے؟ لیکن بہرحال ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے، نادانوں کو ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے. تو اب مفروضہ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ مفروضہ غلط ہے. اس مفروضے پر کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ جواب ہے کہ کہاں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہاں نہیں ہے. آپ کو بتائیں کتنے نام ہیں قرآن مجید میں. ایک روایت کی بنا پر 300 سے زائد نام ہیں قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام. سورہ مبارک حمد میں 2 نام ہیں. بسم اللہ کا بے نام ہے آپ کا، اور صراط مستقیم نام ہے. واضح ہے. سورہ بقرہ میں کتنے نام ہیں آپ کے، سورہ آل عمران میں کتنے نام ہیں آپ کے. کہیں آپ کا نام امام مبین ہے، کہیں کتاب مبین ہے، کہیں اذان ہے، کہیں صبر ہے، کہیں صلاۃ ہے، کہیں صالح المؤمنین آپ کا لقب ہے. قرآن مجید آپ کے اسماء سے پر ہے، تو ایک حیثیت سے جیسے نام ہونا چاہیے ہے. اب دوسری منزل یہ ہے کہ کہیں صراحت سے یہ جملہ نہیں ہے کہ یا رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب آپ کے وصی اور جانشین اور خلیفہ اور امام ہوں گے. ہاں یہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو قرآن اپنی فصاحت کے درجے سے گر جاتا. ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی کانسٹیٹیوشن کو لکھنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، اور جہاں عہدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، لیکن عہدے پر رہنے والے بدلتے رہیں، ان کے لیے نام نہیں ان کے کوالیفیکیشنز اور کنڈیشنز لکھے جاتے ہیں. اور میں نے متعدد بار یہ مثال دی ہے، خاص طور سے ہمارے سامنے جو مجمع ہے زیادہ تر یا پاکستان کے حضرات ہیں یا ہندوستان کے حضرات ہیں. تو 1947 میں آزادی ملی آپ کو، آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا. جس وقت کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا کنٹری کا، اس وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ کون پریزیڈنٹ ہوگا، کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ایجوکیشن منسٹر ہوگا. کیبنٹ تقریباً تیار تھی، کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو ہوں گے. پرائم منسٹر کون ہوگا، کنڈیشنز لکھ دی نہیں کہ جو جسے اتنے ووٹ ملے ہوں، یہ صلاحیت ہوں، وہ پرائم منسٹر ہوگا.
پاکستان میں یہی صورت ہوئی، کسی شخص کا عہدے کے تعلق سے نام کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا جاتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن باقی رہنے والا ہے، یہ شخصیت بدلنے والی ہے، واضح ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں تک ذات علی، کمال علی، جمال علی، جلال علی، اوصاف علی، مناقب علی، ان کی اہلیت کا بیان ہے، سورہ قرآن مجید مملو ہے ان کے تذکرے سے، مختلف نام ان کے موجود ہیں، لیکن جہاں خاص عہدے اور منصب کا تعلق ہے وہاں کنڈیشنز بیان کر دی گئیں، جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ ولی ہوگا، وہ امام ہوگا، وہ صاحب منصب ہوگا، وہاں صفات بیان کیے گئے، واضح ہے۔ یعنی وہ آئے ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں بھی اوصاف ہی تو بیان یہ اور بات ہے کہ تاریخ گواہ ہے، تمام سرمایہ حدیث گواہ ہے کہ حالت رکوع میں انگشتری زکوٰۃ میں دینے والی ذات صرف اور صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی۔ اور یہ بھی تذکرے ہیں بعض جگہوں پر کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی، بس فرق یہ تھا کہ آیت نازل ہونے سے پہلے جس نے دی تھی وہ کمال اخلاص میں دی تھی، اس کے بعد جس نے دی وہ ریاکاری کہلائی، اس میں اخلاص تو نہیں رہ گیا۔ جو چیز خالصۃ لوجہ اللہ ہو وہ ہوتی ہے عبادت۔ بارہ تو معلوم علی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں، نماز کو بھی معراج مل گئی، زکوٰۃ کو بھی معراج مل گئی، اور علی کو ولایت بھی مل گئی۔ اس کے بعد جس نے دیکھا دیکھی زکوٰۃ دی، اس کی زکوٰۃ بھی ضائع ہوئی، نماز بھی باطل ہوئی۔ اگر ایسا ہو تو نماز بھی باطل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ جملے بھی یاد رکھیے گا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں یہ جملے میں کوئی پہلی بار تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے ذاکرین یہ سب کہہ چکے ہیں۔ یہ تو بہرحال آپ کے ذوق مجلسی کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور ائمہ اطہار کی ولایت جو کہ ولایت کبریٰ ہے، بعد از خدا و رسول اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں۔ بہت سے لوگ دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ، اور میں بھی ان دونوں اصطلاحوں کا قائل ہوں، لیکن یہ دونوں جہاں جمع ہو جائیں وہ ہے ولایت کبریٰ، وہ ہے ولایت کبریٰ۔ تو اس ولایت کبریٰ کی منزل پر فائز کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو زبان استعمال کی اس میں شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، نام نہیں ہے، واضح ہے۔ اسی طرح خود معصوم نے اپنی غیبت میں ہم کس سے وابستہ ہوں تو نام لے کے نہیں بتایا کہ سید علی خان نہیں تو اپنا رہبر بنا، روایتوں میں شرائط بیان کر دیے گئے، یہ شرائط دیکھو کہ آج یہ شرطیں کس میں پائی جاتی ہیں، اگر اس شخص میں پائی جاتی ہیں تو رہبر تسلیم کر لو، یہ اس کا رہبر تسلیم کرنا تمہارا حق بیعت علی ادا کرنے کے مترادف حق بیعت امیر المؤمنین ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اس وقت کیا آپ تو پردے غیب میں، آپ کا فرزند تو پردے غیب میں، اس وقت ہم نظام ولایت سے کیسے جڑے رہیں؟ تو مولا کیا فرمائیں گے؟ جو ہمارے حلال کو حلال کرتا ہو، جو ہمارے حرام کو حرام کرتا ہو، جو ہماری شریعت پہ کو نافذ کرتا ہو، جو تمہارے اوپر اللہ کے حدود جاری کرتا ہو، جو باطل کو باطل کہتا ہو، حق کو حق کہتا ہو، باطل کتنا ہی سپر بن کے سامنے آ جائے مگر وہ سر نہ جھکاتا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس میں یہ شرطیں اور صفات پائی جائیں
اسے تم ہماری غیر موجودگی میں اپنا سرپرست تسلیم کرو. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ماشاء اللہ. آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ تو ہوگا کہ میرا موضوع ہی یہی تھا ولایت غدیر سے ولایت فقیر تک. اور اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے میں اس موضوع پر مسلسل لکھ بھی رہا ہوں. تقریباً 14 قسطیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی ابھی بیان نہیں کیا ہے. یہ نہ سمجھیے گا جو لکھ رہے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن میرا عہد یہ کہ یہ تو 14 قسطیں بیان ہوئی ہیں، لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم عدد نام مبارک علی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام گرامی علی کے اعداد ہیں 110. 110 قسطوں میں یہ مضمون مکمل ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات. ولایت غدیر سے ولایت فقیر تک یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری موحدانہ زندگی کا مسئلہ ہے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے، 2-3 بار میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ توحید خالص کا بلند ترین معیار ہمیں اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے. آج اس جملے کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں. حق سبحانہ و تعالی خالق اور معبود برحق کے تعلق سے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے توحید خالص، اور نبی اور ولی کے تعلق سے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے تسلیم کامل. اللہ کے لیے ہے توحید خالص، مصطفیٰ، مرتضیٰ اور اہل ولایت کے لیے ہے کیا؟ تسلیم کامل، سر بسر تسلیم. جو یہ حکم دے دیں وہ حکم آخری ہے، اور ان کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بنانا اپنے معاملے میں شرک ہے. شرک کسی بھی عالم میں ہو، آپ یہ ریاضت کریں، یہ کوشش کریں زندگی کا چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ ہو اسے حل کریں معصوم کے حکم کی روشنی میں. اور جب معصوم کے حکم کی روشنی میں حل کریں گے اور معصوم سامنے نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ امانت دار ہوگا، ان کا دامن تھامنا پڑے. امانت دار شرط ہے، عادل، امانت دار، وفادار. وفادار محمد و آل محمد. وفادار وہی ہوتا ہے کہ جو باطل طاقتوں سے متاثر نہ ہو. حضرت آیت اللہ العظمیٰ کل 15 صفر تھی، مجھے یاد ہے کل 15 صفر تھی سن 1442 کی، اور سن 1399 کی 15 صفر امام خمینی پیرس میں تھے، اور وہاں انہوں نے المجلس الاعلیٰ للثورۃ الاسلامیہ کو اس دن تشکیل دیا تھا، اس دن بنیاد رکھی تھی. ایام عزا تھے، مگر یہ یاد رکھیے امام خمینی کیا انقلابی منشور سب سے پہلے شروع کس دن سے ہوا تھا؟ روز عاشوراء. روز عاشوراء قوم کی مسجد اعظم میں جو تقریر کی تھی، اور مدرسہ فیضیہ میں جو تقریر کی تھی، روز عاشوراء وہاں سے انقلاب شروع ہوا. 15 صفر خود بھی ہجرت کے عالم میں تھے، مگر عزاداری کے ساتھ ماتم حسین ہو رہا ہے، اشکباری ہو رہی ہے، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، مصائب بیان ہو رہے ہیں، مگر ساتھ میں امت کے مسائل کو آقا کے دکھائے ہوئے راستے پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. سمجھے کہ آپ کو ہمیں کس شان سے عزاداری کرنی ہے. واضح ہے کس شان سے عزاداری کرنی ہے کہ واقعاً زخم دل زہرا کے لیے آپ کے آنسو مرہم بن جائیں. عزاداری میں کمی نہ آئے، اور مقصد سرکار سید الشہداء، مقصد اہل بیت رکنے نہ پائے. مشیت کا منصوبہ مکمل ہوتا رہے.
یہ ہے ہنر، یہ ہے ہنر. آپ دیکھیں بس اب ایک فقرہ کہہ کر گفتگو کو آج روکوں. خود عبادت کا کتنا وسیع مفہوم ہے اسلام میں، اور اس پورے وسیع مفہوم کے ساتھ ہم امام زین العابدین کو زین العابدین کہتے ہیں. تو زین العابدین کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں آپ نے گزاری. ہاں، جس امام نے شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں گزاری، اس امام نے عبادت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے. اور اس کیفیت میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں خاردار لنگر اور گلے میں خاردار طوق. اس کے باوجود آپ نے عبادت کا ہر فریضہ اور ہر مستحب کام ادا کیا ہے. عبادت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے. امر بالمعروف کا سلسلہ بھی جاری رہا، نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی جاری رہا. کوئی کام جن حالات میں تھے، جن ظروف میں تھے، ان ظروف کے مطابق آپ نے ہر وظیفہ انجام دیا. یہ ہے امام زین العابدین. کل میں آپ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے دہرا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا شام میں 7 ایسی مصیبتیں پڑی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آپ نے وہ یادگار ابیات ارشاد فرمائے ہیں کہ اوقاد ذلیلا فی دمشق کہننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. ارے میں تو اس طرح سے شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا جیسے کوئی حبشی غلام اسیر کر کے لایا جاتا ہے، جس کے سامنے اس کا کوئی مالک موجود نہ ہو، اس کی حمایت کرنے والا. کاش میں نے دمشق کو دیکھا نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں اپنی کوفیوں کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ یزید کے سامنے پیش نہ کیا جاتا. مصیبت کی سنگینی اپنی جگہ ہے، غم کی سنگینی اپنی جگہ ہے، مگر فرائض کی ادائیگی اپنی جگہ. اجرکم علی اللہ. امام علیہ السلام نے جو مصیبتیں بیان کی ان میں سے ایک مصیبت یہ تھی جس کی طرف کل میں نے جس کا ذکر کیا کہ جب شام میں داخل ہوئے ہیں تو چاروں طرف برہنہ شمشیریں لیے غضبناک انداز سے، تاکہ اسیر قافلے کے بچے اور عورتیں سہم جائیں، ڈر جائیں، ڈرے ہوئے رہیں، سہمے ہوئے رہیں، اور اس طاغوت وقت کی شان اور اس کا شکوہ ظاہر ہو. اور جن کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ نیزوں کی انیاں چبھوتے تھے جس میں. اس کے بعد فرمایا کہ جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے اس طرح حلقہ بنا کر بٹھاتے تھے اور عزیزوں کے کٹے ہوئے سر درمیان میں رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ منظر قابل تحمل نہیں تھا کہ بی بی زینب بیٹھی تھی، ام کلثوم بیٹھی تھی، اور سامنے ابو عبداللہ کا سر اور حضرت عباس کا سر رکھا گیا. جناب قاسم کی والدہ کے سامنے قاسم کا سر لا کے رکھا گیا. جناب علی اکبر کی والدہ کے سامنے علی اکبر کا سر لا کے رکھا گیا. اور غالباً اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ جب عون و محمد کے سر لا کے رکھے گئے تو کوئی بی بی نہیں اٹھی، کسی نے آغوش میں نہیں لیا. تو لانے والے نے کہا کیا ان بچوں، ان جوانوں کی کوئی ماں موجود نہیں؟ اور اس وقت جناب زینب کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ او شقی، یہ نہ کہہ کہ ان بچوں کی کوئی ماں موجود نہیں ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میری آغوش کے تربیت یافتہ بچے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں میں نے نثار کر دیا، جنہیں میں نے اپنے بھائی حسین کے اوپر نثار کر دیا. آج میں موجود ہوں ان کی سوگوار، مگر چونکہ حسین کی ماں موجود نہیں ہے جو حسین کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں حسین پر گریہ کرے،
اس لیے میں حسین پر گریہ کر رہی ہوں، اون و محمد پر گریہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن معبود، پروردگار ہماری اس ناچیز سی حقیر سی مختصر سی عبادت عطا کو قبول فرما۔ پروردگار مومنین کویت مسجد شعبان کے محتممین اور منتظمین کی کوششوں کو قبول فرما۔ ان کی کوششوں سے بیک وقت براہ راست کم سے کم 2 شہروں میں سامعین ان مجالس اعضاء کو سماعت فرما رہے ہیں، لندن میں بھی اور کویت میں بھی۔ پروردگار جہاں جہاں بھی سامعین ہیں اور جہاں جہاں بھی فرش اعضاء حسینی بچھا ہوا ہے، پروردگار ان تمام جگہوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال معبود پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما کہ ہم تقاضائے ولایت علی کو پورا کر سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت ماتم حسین۔